ایک طرف سے آئیں اور یہاں نظر شریف رکھیں اور ادھر سے واپس چلے جائیں اور بالکل زمین پہ ماتھا نہیں ٹیکنا. اگر آپ ٹیکنا ہی چاہتے ہیں تو پھر بات مانے نہ پتہ لگ جائے گا بھلا ٹیکنے والے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں آئی آپ؟ یعنی اگر اتنی ہی محبت ہے آپ کو تو ہم کہہ رہے ہیں ماتھا نہیں ٹیکنا. ابھی پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سمجھ آئی؟ دیکھو نا آپ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ والا فرمایا فجر کے 2 رکعت پڑھو اور تیسری کا منع فرمایا تیسری نہیں پڑھنی 2 ہی پڑھنی. تو آپ جو 3 فرض پڑھے وہ ہے خدا کا حکم, تیسرا سجدہ نہ کرنے کا حکم. سمجھ آئیے محبت تو پتہ ہی اتنے لگتا ہے زمین پہ ماتھا نہیں ٹیکنا. پھر سن لو, اب مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا نعت شریف کے درمیان, لیکن 2 باتیں ایسی 2 ساتھیوں نے ایسا کیا. آپ ضرور تشریف لائیں, ان کی خدمت کریں, مگر ایک طریقہ کار وضع ہے اس کو سلامت رہنے دیں. شین شرح دے دروازے اچھے, راہ فقردہ موری ہو, عالم فاضل لنگن نہ دیں دے, جو لنگیا سو چوری ہو. یہ اتنی گل کسی کو سمجھ نہیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھا سکتے تھے. صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے ہمارا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں. ہمارا دل کرتا ہے, دل کرنا, دل کا سجدے کا کرنا یہ سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. نہ کرنا یہ بھی سنت صحابہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, اللہ ہے تو صحابہ کے دل میں شر نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. صحابہ کے دل میں کبھی شر نہیں آ سکتی. استغفر اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اور سارے اللہ حسنہ دا وعدہ اور جنتی پیور جنتی کو سبحان اللہ. ان کے قلوب میں شر نہیں ہے اور انہوں نے یہ التجا کر بھی دی کہ حضرت یوسف کو سجدہ ہو, آدم کو اور آپ کو نہ ہو. مگر اعلیٰ بریلوی نے بھی یہی فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم کو سجدہ ہو آپ کو نہ ہو, مگر کریں کیا یہاں بھی بندے ہوئے آپ کے حکم کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں بھی بندے ہوئے آپ کے حکم کے. جس بندے نے مدہ ٹیکنا ہے وہ میرے کہنے سے داڑھی شریف رکھتا ہے. جس بندے نے مدہ ٹیکنا ہے میرے کہنے پر سر کو ہمیشہ ڈھپے, نماز پنجگانہ کی پابندی کرے, اخلاق اچھے کرے, حضور کے ساتھ اندھا عشق. سبحان اللہ. ہمیں تو معلوم ہو جائے گا نا پھر دل اس کا جھک گیا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیش نظر انو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر انو بہار سجدے کو سر کو روکیے, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. یہ تو بڑی پرکار کی گل ہے, ایسا کسی کھیتی ملی نہ. ہاں اس بیر پر جو بندہ تنقید کرتا ہے بے سمجھی سے وہ بدبخت. اس گفتگو کے بعد ہماری جان بوجھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ یہ کہ نہیں یہ پترو تنقید بھی نہ کرو جنہوں اسی سمجھا رہے ہیں, تم کون ہوتی ہو چل چل کرنے والا. پھر اس کا مطلب ہے بندہ باغی ہے. تعظیم سے کنی کترانا اور ہے
تعظیم سے کرنی یہ اور ہے، اور تعظیم حکم کے مطابق کرنا یہ اور ہے۔ ماشاءاللہ جس نے تعظیم سے کنی کترائی وہ نجدی گروپ ہوا، اور جس نے حکم کے مطابق تعظیم کی وہ بریلی میں نور پھیلاتا ہوا یہ بات ذہن میں رہے۔ تعظیم کہتے ہیں کہ شیخ جو ہوتا ہے کامل، اس کے سامنے آواز نہیں اس کی اجازت کے بغیر اونچی کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ بیٹھو بادب بیٹھو باوضو بیٹھو، دل کو اپنے شیخ کے دل کے سامنے اس طرح رکھو کہ اس کے سینے سے نور آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں وہ بھی عام لوگ نہیں کہتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھ لینا کچھ ہے باہر کوئی ٹھیلے والا کہتا ہے، یہ لیے جویری فرماتے ہیں، یہ خواجہ معین الدین پاک، سبحان اللہ، یہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر ہم تو سر جھکا لیتے ہیں، سر جھکانا اتنا بس ہے، آگے جو کچھ ہم نے کرنا کرانا ہے وہ ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ تو دل کے اندر بھی تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا بڑا کمال درجے، اے عشق یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہ بھی تو طریقہ ہے ہی ہے، آپ ایسے کر کے ہمیں دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے محبت زور ہوگا، ایسے کرنے سے میں ایسے کر دیتا ہوں، اس ایسے کرنے میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ کی حفاظت اور پاسداری کا نام طریقت ہے، طریقت کے کمال کا نام معرفت ہے، اور معرفت مکمل جب ہوتی ہے تو حقیقت ہے، اور وہاں صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ، سائن سو تو انو اللہ نظر سدھا ویکھاں دسے محمد، الٹا ویکھاں اللہ، آئے نہیں کی ہو گیا مینوں نظر قیامت ہوئی۔ یہ بہت آگے کی بات ہے، جب خلوص آپ میں جنم لے لے، لالچ ختم ہو جائے، اچھا جتنے سنگی بیٹھے ہو، ایک بندے دل وچ بھی اس نوٹ کی لالچ مجھ میں ہوتی تو میں اتنے دیتے ہی کیوں؟ سبحان اللہ۔ خبردار کسی کے قلب میں کوئی ردی برابر نہیں، یہ بھی ایک کھیل ہی سمجھو، تمہیں دیکھنے کا، تمہیں چیک کرنے کا کہ تمہاری آنکھ کتنی ایک مخلص ہو چکی ہے۔ خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں اپنے اندر، کمال کا نصیب ہوگا جب اندر آپ کا صاف ہوگا۔ باروں مل مل تو نہیں تو اندروں مل مل تو ہو۔ میرے رسول غریب نواز مرشد کریم فرماتے ہیں، آنکھ منہ ناک بند کر کے نام نرنجن لے، اندر کے پٹ تب کھلے جب باہر کے پٹ دیکھ۔ خدا کے بندو، قلب کی صحت رکن اعظم ہے طریقت میں، قلب کا صحیح ہونا، یہ مطلب یہ نہیں کہ دل درد نہ ہوگا ہوئے، جس طرح ہم دل دیا بیماریاں، یہ نہیں، وہ اور مرض ہے، وہ تکبر کی مرض ہے، وہ غیبت کی مرض ہے، وہ حسد کی مرض ہے، وہ چغلی کی مرض ہے، یہ امراض باطنیہ ہے، یہ نفوس کی امراض ہے، اور نفوس کے غلام
کبھی بھی بارگاہ بڑی میں اوہ سبحان اللہ مستجاب و مقبول نہیں ہو سکتے، اور نفوس کی قیودات کو توڑ کے نکل جانے والے بارگاہ رب العالمین مقبول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ الشریف ونوار اللہ تعالی بحیوم وہ بھی حافظ، جتنے لوگ روٹی پکاتے تھے وہ بھی قرآن سے سبحان اللہ۔ صبح و شام ہر وقت تلاوت قرآن مقدس ہوتی تھی وہاں پر، اور آپ خود بھی حافظ، سبحان اللہ۔ اور آپ سونے کی کرسی پر جلوہ گر تھے، تو آپ کے ایک بیری بیڑا تھا آپ کا جو سامان لے کر آتا جاتا تھا، حضرت سے کسی نے اعتراض کی وہ ڈوب گیا بما سامان کے، آپ نے ایسے کیا سبحان اللہ۔ پھر ایسے کر کے فرمایا الحمدللہ، پھر کچھ دیر گزری، یہ نہیں ہفتہ گزر گیا، دیر سے بعد دن گزر گیا، ہفتہ بھر کے بعد میں وہ لگی ہوئی تھی اسی طرح ذکر شریف کی، ایک صاحب نے آ کے کہا نور وہ خبر غلط تھی پہلے، آپ کا بیڑا نہیں ڈوبا، وہ کسی یہودی کا بیڑا ڈوبا ہے، آپ کا با عافیت کنارے پہ پہنچ گیا، سبحان اللہ۔ آپ نے ایسے کیا، پھر ایسے فرمایا الحمدللہ۔ اس صاحب نے پوچھا حضور جو بیٹھے ہوئے تھے کہ ہفتہ بھر پہلے ڈوبنے کی خبر پہ بھی الحمدللہ، اور مگر نہ اے انا للہ و انا الیہ راجعون نقصان کے وقت پڑھتے ہیں، تو آپ نے دونوں مقام پر آپ نے الحمد شریف کے کلمات طیبات اپنے زبان اقدس سے واپس فرمائے، اس میں راز تو مستتر ہے، سبحان اللہ۔ آگاہ فرما دے، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی کہ اس مالی نقصان پر کیا خیال یار میں کوئی خلل اوہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنے قلب کو مکمل طور پر اپنے رب کی محبت میں مبتلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر ہم نے کلمہ حمد بجا لایا، اور جب ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نقصان بہت ہو گیا ہے، ہم نے پھر قلب کی طرف نفع ہوا ہے، تو یعنی بیڑا بچ گیا ہے، تو ہم نے اس پہ پھر قلب کی طرف توجہ کی کہ کیا اس خوشی سے کہیں یار کی یاری میں کوئی تعطل وارد تو نہیں ہوا۔ ہمیں قلب سے یہی پیغام ملا کہ جوں کا توں ہی لگا ہوا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہے۔ یہاں آپ اگر مال و دولت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو نہ لائیے، یہ گناہگار عاجز بھی کہیں حاضر ہوا
جن کی نگاہ ہدایت کا آج فیض ہے یہ سارا، وہ ہرگز اس لیے نہیں ہوا کہ کچھ دنیاوی نفع نصیب ہو. سمجھ آئی دنیاوی وہ ویسے ہی اب ہوا چل رہی ہے، آئی جائے گی، سبحان اللہ، آئی جائے گی، کھڑکی کھولیں گے روشنی ویسے ہی آ جائے گی. مگر ہمارا وہاں جانا، اپنے آقا و مولا غریب نواز کے قدمین کو بوسہ دینا اور ان کی کتنے چلیں گے، یہ بلڈنگ مسمار ہو جائے گی، کتنی چلے گی. اگر بادشاہوں اور سلاطین کے قلعے زمین بوس ہو گئے تو یہ بلڈنگیں کیا چیز ہے. انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ و نفوس عالیہ آج قبور میں آرام فرما. ایک کتے نے روٹی دیکھی، آدھی اس کے منہ میں تھی، تو پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، نیچے نہر تھی. اس نے اس نصف روٹی اپنے آپ کو ہی دیکھا، تو اس نے نصف روٹی جب دیکھی اس نے نا منہ کھولا بھونکنے کے لیے. اس کتے پر بزاں میں خیش لوئی تھی، حقیقت میں وعدہ کی تھی. یہ سمجھے، کاش تم جانو، یعنی تمہیں خوش ہونا چاہیے ان احباب کی اس خدمت پر کہ یہ ہماری ہی خدمت ہے. جب تمہارے من میں یہ آئے گا کہ ان کو ملا ہم کو نہیں، تو یہ دوری ہے اور اسی نے تمہیں تباہ کرنا ہے. دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ اگر یہ جانتا کہ یہ میں ہی ہوں تو وہ نصف کا حقدار تھا، مگر جب اس نے اپنے ہی عکس کو غیر جانا. کاش کہ تم ان کلمات کو اپنے قلوب میں جگہ دے سکو. اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے سمجھنا سمجھانا. اشاروں میں اگر توحید کا نور آپ کے سینے میں اتر جائے، اسی کو مرد حق کہتے ہیں اور اسی کو کلام حق کہتے ہیں. کہانی تو آپ نے یہ زندگی میں 1000 مرتبہ سنی ہوگی. کبھی اس نقطے میں غور کیا کہ اس کتے نے اپنے ہی عکس کو غیر جانا، اس دوئی اور غیر کے وہم میں اسے بھونکنے پہ ابھارا، اور جب وہ بھونکا تو اس کے منہ کی جو روٹی تھی وہ نیچے گر گئی، کیونکہ غیر تو تھا ہی کوئی. سمجھ آئیے بات. جس کو سمجھ آئے نہ آئے تو موج فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. او بھائیو، نفوس کی اصلاح کرنی چاہیے. ارتقاء ہو جائے. میرے پاس کبھی بہت ہوتے ہیں، میں بانٹ دیتا ہوں. کبھی جیب میں دھیلا بھی نہیں ہوتا. کبھی ہوتے ہیں، کبھی لاکھوں ہوتے ہیں، کبھی ایک آنا بھی نہیں ہوتا. کبھی میں عارف سے ادھار مانگ لیتا ہوں. یہ سامنے مرید بیٹھا ہوا ہے، سیٹ ہے. اور کبھی لاکھوں ہوتے ہیں. یہی حال آپ کا ہونا چاہیے کہ حرص نہ کریں. آپ اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ آپ کے دامن کو بھر دے گا. آپ کسی وقت آپ کو اگر میں 1,00,000 یہاں پر ٹوکرے رکھ کر تعویذ دوں تو شاید ان کا اتنا نفع نہ ہو جتنا اس گفتگو سے سبحان اللہ، خیال ہے کہ نفع. سبحان اللہ. اسی لیے یہاں تعویذ دیتا بھی کوئی نہیں ہو. میں نے گھٹ دینا تعویذ. بات سمجھے کیا یہ داتا پاک تعویذ لینے گئے تھے اپنے مرشد سے؟ کہ بابا فرید پاک تعویذ کے لیے بیعت ہوئے تھے. وہ مجھ گان کٹے واسطے بیعت ہوئے سر.
بیعت کا تو مطلب ہی یہ نہیں ہے طلب دنیا. اگر طلب دنیا کی نیت سے کوئی بیعت ہو تو پیر بھی لانتی ہے اس طلب میں بیعت کرنے والے کو, اور مرید بھی لانتی ہے اس طلب میں بیعت ہونے والے کو. مرد تو وہ ہے جو قریب بھی اللہ کے لیے کرے, اور مرد وہ ہے جو قریب ہو بھی اللہ کے لیے. اس سے نیچے سودا نہیں کرنا چاہیے, اس سے نیچے یہ ہو گیا تساں دانے گڈو گے کنک دے تے فصل ہو جائے گی, دانے چوکھے 700 گنا تک مالک بڑھا دیں گے ایک دانے میں, اور جب آپ اسے پھر علادہ کرنے لگو گے بھوسا فری میں ملے گا. ماشاءاللہ بھوسا جنہوں بو آدھے آسان بھوں آدھے, زمانہ اپنی اپنی مختلف نے گال ہی کی. تو یہ بھوسا فری میں ملتا ہے, یہ ہمیں تو ملا فری میں. ہم سائیں پاک کا نام ٹکا کے دل سے لیتے, اس میں نہیں غرض ہوتی. 10 بندے میرے سامنے بٹھا دو اور آپ مجھ سے شان سرکار پاک سنو, 10 اور لاکھ کو برابر کی گفتگو میں کرو. ایسا نہیں ہے کہ یہ 10 بندے ہیں انہوں تو چونڈ چھڑاؤ تے بڑے 1.5-2 لاکھ دے اجتماع, بڑے بڑے اجتماعات سے گفتگو کس درویش نے کی استعمال کرتا ہے. مگر آپ کبھی بھی فرق نہ پائیں گے کہ ادھر تھوڑے جے بندے نے غریب نے اتنے کوئی پیسے نہیں سٹ رہا, پیسے نہیں سٹتے لوگ تو پیسے نہیں کوئی سٹ رہا, اتنے نپٹا دیو. لاکھوں سے بھی کہتے ہیں اول آخر سرکار ہے, اور 10 سے بھی کہتے ہیں اول آخر سرکار ہے. تو آپ دیکھیں پھر یہ بھوسا فری میں آ گیا. سبحان اللہ. یہ فری میں پھوکٹ میں, یہ پھوکٹ میں آ جاتا ہے. وہ شام ہے ادھر بیٹھا ہوا, شام کراچی والا مجمع میں ہے. اچھا اچھا اچھا, یہاں آگے تم بیٹھتے تو تم یہ پھوکٹ والا لفظ تمہارے لیے بولا ہے. یہاں آگے آ جاؤ, یہاں وہاں اس دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ, داڑھی کوئی پوری ہو جائے گی پھر اس دروازے کے اندر آ جاؤ. ابھی بھی یادوں کی کم ہے, میرے آنے سے پہلے کئی بیچ میں شامل ہو گئے, ادھر اندر ان کو بٹھایا کریں تاکہ داڑیاں پوری ہو, ہے نا. اس خیال فرمایا کر, سوری دیکھا کریں. علی ہوگا جناب کریم نے فرمایا اگر تم میری سنت کی عزت کرو گے سبحان اللہ, تمہاری عزت جزاک اللہ. انہوں نے داڑھی اسلیم ہونا لمیاں انہوں نے اگے بڑھا گیا. اور ویسے بھی حضور پاک سے جو جان سے بڑھ کر محبت ہے وہ بھائی جی اوکھی ہے, بڑی ہے, کیا اوکھی ہے. چلو چھوڑو, یہ ان لمبی گل کی تھی میں وہ پوکٹ کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ فری میں مل جاتا ہے سلسلہ. یہ مال و دولت جو ہے, یہ دیکھو ابھی خواجہ صاحب کے کتے بھی مکھن چوریاں کھا رہے ہیں, غوث پاک کے کتے بھی کتیاں بھی مکھن چوریاں کھا رہے ہیں. تو بھائی اللہ پاک ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو نواز دیتا ہے تو ان کو کتنا نوازتا ہو. سبحان اللہ. یوں ہی آپ جب اللہ سبحانہ جل وعلا کی طرف رخ کریں گے اور حضور پاک کی طرف رخ کریں گے, آپ کا فضل ہے جی. سارے نوجوان سنو, ایک گاڑیاں نکی والے بھی سنو, تو سنو بچوں ایک بندہ بھی بے ایمان نہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. چونکہ یہاں پیور لوگ خرچ کر کے آتے ہیں, یہ مسجد تو نہیں ہے نا. تو یہاں آپ کراچی سے, آپ پشاور سے, آپ لاہور سے, فیصل آباد سے, ملتان سے, خانے وال سے, یہ اکاڑے سے ساتھی, اور
کیڑی کیڑی جگہ تو دور دور آ کے بیٹھ کہ کتنا خرچ کر کے آتے ہیں. تو کیا خرچ کرنے والا بھی ایمان ہوتا ہے؟ منافق کی 2 علامتیں حضور نے بیان فرمائی. فرمایا جان بھی نہیں دے سکتا، پیسے بھی نہیں دے سکتا. جب سائیں پاک فرماتے تھے میں نے فلانے طرف جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے پانی تھوڑا جا پلا دیا، ایک سنگی سے پوچھے بس علی رضا بھائی، باقی کچھ کا کچھ کر لیں. پھر طبیعت کا سارا گھر منڈو شنو طبیعت خراب ہو گیا. واقف راز ہونا چاہیے اللہ سے. اس لیے بات کرنے کے لیے نبی اللہ نے بنائے. اللہ پاک کو اللہ نے اپنے مزاج کو جاننے والا بندہ بنایا، جسے نبوت و رسالت دی، اور پھر فرمایا یہ سارے میرے مزاج کو جان دے نہیں، تو محبوبہ تو جا کے اپنے رنگ میں سمجھا دے. سبحان اللہ. یہ ضروری ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. گھر ساری سرکار دیے، گھر ساری سرکار دیے، گھر ساری سرکار دیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. سمجھ آگے کی بات کہ خلوص جتنا ہوگا نیت جتنی ہوگی، بیعت ہونے والے کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. آپ کا آج اور آپ کا بہتر اور عمدہ ہونا چاہیے. اسی طرح ابھی جس کا محفل ختم ہوگی کوئی دوڑ بھاگ نہ ہو. جیسے صبح میں نے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے تربیت کیا، سکون آپ کو دیکھ کر کوئی اگر ویسے چیک کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھے تو وہ آپ کے ڈسپلن کو دیکھ کر ہی اس کا دل حضور کا ہو جائے. سبحان اللہ. آپ یقین فرمائیں کہ میرے کپڑے اتار کر پہن لیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا. حضرت باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور سلطان العارفین اگر تم میرے کباب بنا کے کھا لو اور میرے چمڑے کو اتار کر اس کی جوڑے بنا کے پہن لو، لباس پہن لو، تمہیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب تم میری بات کو مانو، جب تم میری بات مانو. اس طرح محفل کے بعد یہ بھی کوئی ساتھی باغم دوڑ نہ کر ایک دوسرے اس طرح منہ اٹھایا ہوا ایسے نہ بھاگنا. ایک دوسرے سے پیار محبت سے مل کر سلام کرنے میں بھی اتنی محبت ہو، ایک دوسرے کے ہاتھ چومائے. کوئی بھی تمہارا معذور لگ دی انشاءاللہ. ساری دنیا یہ کہے کہ آپ کو ہاتھ ملانے سے مرض لگے گی تو سرکار فرماتے ہیں جب 2 مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں مرض جاتی. کون سی مرض پتہ ہے؟ کرونا پیش ہے. فرمایا ان کے گناہ صغیرہ جھڑ گئے. لیکن وہ یہ ہاتھ ملانے بھی ایک دوسرے سے تمہارا ہاتھ ملانا مجھ سے ہاتھ ملانا ہے. سبحان اللہ. اگر سمجھو تو سبحان اللہ. جو غیر طلحہ نہ ہو وہ زیادہ اس پہ لیکچر میں دوں گا نہیں. اللہ کرے آپ کی وہاں تک اپروچ ہو جائے پھر میں آپ سے وہ باتیں کروں. وہ کلاس ہوتی ہے نا، کلاس ہوتی ہے. ہم بچے کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا دال تا را تا، اور پھر جب وہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم پڑھاتے ہیں زبر زیر اور پیش. پھر جب وہ پڑھ لیتے ہیں ہم اسے پڑھاتے ہیں
دو الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، الف دو پیش ان، ان ان ان. یہ پہلے نہیں پڑھاتے، پہلے الف با خالی، پھر پیش، پھر دو زبریں دو زیریں دو پیش، پھر اس طرح الٹی پیش ہوئی، پھر مد شد سمجھاتے ہیں، پھر جا کے سمجھاتے ہیں الف زیر اے با زیر بے اے بے، لام زیر لے اے بے لے، فا زیر فے لام زیر لے فی لے، میم زیر میں فی لے میں، سے تیرے عملہ مرادہ جرابہ. یہ راستہ راستہ وہ جو طالب ہے وہ جب کامل شیخ دیکھتا ہے کہ میرا فلاں مرید ترقی کر رہا ہے وہ اس کو مزید ترقی کراتا ہے، مزید آگے. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا لائق ہے، اب اس نے میٹرک کر لی ہے، اب اس کو اچھے آگے اسکول میں ڈالیں، یہ پے کرے یہ کرے کالج اچھا ہو. ایسے ہی کامل شیخ اپنے مرید کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے اور اس کی ارادت و عقیدت کو دیکھتے ہوئے اور استعداد باطنیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترقی کی مراحل یوں طے کراتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی کب وہ سرکار کے قدموں میں جاتا ہے. بس آنکھ کھلتی ہے تو کرم ہوتا ہے. مگر اس میں دقت ہے، آپ بتائیں، اب تو آپ پڑھ چکے نا یہ بیلے بیلے میں، تو اب آپ قرآن شریف بھی پڑھے ہوئے، لیکن جس دور میں آپ پڑھتے تھے ایک مرتبہ آپ کو ماں باپ نے مار پیٹ کے بھی مسجد میں بھیجا ہو، اور کئی مرتبہ آپ نے غوطہ بھی لگایا ہوگا، کئی مرتبہ استاد نے آپ کو مرغا بھی بنایا ہوگا، نہیں تو کم از کم کان مروڑا ہوگا. وہ ساری دشواریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ اٹھنا نہیں، آپ بھی بیٹھے رہے، اٹھنا نہیں آتا. میں یہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ اللہ در بیان عشق، اللہ اللہ اللہ. ہاں یہ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہیں آنا پڑ گیا مجھے. نرم پہلے اوپر پر سے پڑھ دیں. یار واجد راہ راہ تنہا مرو. جب یہاں آتے ہیں تو جن کے پاس وقت ہوتا ہے یہ پڑھا پڑھے ہر مرتبہ ترجمہ لکھا ہوا ہے ساتھ آنا. یار واجب، یار چاہیے، پیر کامل چاہیے، شیخ کامل چاہیے. درزی نہیں بن سکتے جب تک ٹیلر ماسٹر کے پاس نہ بیٹھے. سونے کو صاف کرنے کا طریقہ، زیور بنانا تو دور کی بات ہے، صاف کرنے کا طریقہ نہیں جان سکتے جب تک سونار کے پاس نہ بیٹھے. موچی جوتی گانٹتا ہے، آپ نہیں گانٹ سکتے اس طرح جب تک اس کی صحبت میسر نہ ہو. جب اتنے دنیاوی امور میں استاذ چاہیے تو پھر روحانی امور میں کیوں کر استاذ کی ضرورت نہیں ہے. یار واجد راہ، اس رستے کے لیے یار چاہیے. تنہا مرو، اکیلا نہ چل، تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا، تو پریشان ہو جائے گا. میں تکبر آ جائے گا، میری تو داڑھی ہے ان کی ہے ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ یہاں وہ تجھے توڑے موڑے گا. ہاں یہ تو نے نہیں کام کیا ہے، سرکار کی. سبحان اللہ. تجھے وہ سیدھا کر دے گا. تجھ میں تکبر، تجھ میں غرور، تجھ میں نفس کی آواز ہے، اسے وہ اپنے طریق سے درست کرے گا. از سر خود اندری سیرا مشو، اس صحرا میں خود اکیلا نہ سفر کر. از سر خود اندری، ہر کے تنہا اندری را برید، ہم پاؤں نے ہمت مرداں رسید. ایسا کم ہے
کہ تنہا کسی نے یہ راستہ طے کیا ہو اور اگر وہ بھی منزل پر پہنچا ہے تو بزرگوں کی باطنی توجہ سے ہی پہنچا سبحان اللہ بے شک آگے ہے دستگیرت بندہ خاص الہ طالبان رامی برد کا پیشگاہ اللہ کا خاص بندہ دستگیری کرتا ہے اور وہ طالبوں کو اللہ کی درگاہ تک پہنچا دیتا ہے پھر آگے فرمایا ذلے وہ اندر زمین چنکو کا اس اللہ کے بندے کا سایہ زمین پر کوہ کوف کی طرح ہے بہت بڑے پہاڑ کی طرح روح اسی مرغ ہمی عالی طواف اس کی روح اونچا چکر لگانے والی سی مرغ ہے نرم گوید اس شعر کے لیے آپ کو سارا کلام سنا دیا نرم گوید سخت گوید خوش بگیر نرم گوید سخت گوید خوش بگیر تا کند بر جملہ میرانت امیر پیر کی نرم اور سخت بات کو خوشی سے قبول کر تاکہ تجھے تمام سرداروں کا سردار بنا دے سبحان اللہ وہ کانسرٹ کرے آپ نے کبھی دیکھا لکڑی کے کام کرنے والے ہم تو اس کو ادھر پٹواری زبان میں اسے درخان کہتے ہیں تو وڈ میکر جو ہوتا ہے وہ لکڑ لے کر تو اس کو اس میں سے بہت کچھ نکالتا ہے وہ کبھی اس کو تیسے سے کبھی وصولے سے یہ جو آپ کو پایا نظر آ رہا ہے یہ درخت میں سے ایسی شکل نہیں نکلے تو اللہ کی طرف سے آنے والے کام ہوتے ہیں شکل دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہ کچھ چیزیں پھر نکالنی پڑتی ہیں اور کچھ رنگ بھرنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب یہ لکڑ اگر یہ کہ نہیں میرے تے آرا نہ چلاؤ میرے تے تیسا نہ چلاؤ ماشاءاللہ جی میرے پر بسولہ نہ چلاؤ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہ کیسے تاکند بر جملہ میرانت امیر حضرت ابو بکر پاک اوہ سبحان اللہ کا سردار بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سر تسلیم خام کر سبحان اللہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا حیدر قرار ہو گئے سبحان اللہ سر تسلیم خام کیا سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اگر آپ ایک ایک بات پر چین بجے پی ہوں گے اور سنیں گے ہی نہیں سمجھیں گے ہی نہیں بے ویلیاں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا برداشت ہم کر لیں گے اور ہم سمجھ ضرور جائیں گے کہ اس لکڑی سے شکل بننے والی نہیں اللہ آگے توجہ در بہر زخمے تو پر کی نا شوی پس کجا بے سے کلائنا شوی اگر ہر تکلیف پر تو غصہ کرے گا تو بغیر مانجے صاف کس طرح ہوگا بغیر مانجے تو کیسے صاف ہوگا بتا بھئی اگر پلیٹ میں کھانا کھانے کے بعد کچھ تری مری لاتے ہو کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو آپ اس کو صابن بھی نہیں لگانا چاہتے آپ پانی کے قریب بھی نہیں لے جانا چاہتے آپ اس کو رگڑنا بھی نہیں چاہتے تو چلیں پھر اس کو ایسے ہی صاف کر کے دکھا نہیں ہوگا تو اگر ہر بات پہ آپ کو تکلیف ہوگی تو پھر تو آپ ہدایت کرا نہ پائیں گے ایک صاحب آئے انہوں نے عرض کی میرا دل کرتا ہے میں زنا کروں گردن کاٹ کے پھینک دی جائے ان لوگوں کی جن کو گفتگو کا بھی نہیں پتا کہ کیسے کرتے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو مجھے اس سے بات لینے دو تو آپ نے فرمایا میاں تو چاہتا ہے
میں تجھے اجازت دے دیتا ہوں، لیکن پہلے تو یہ بتا کہ تو چاہتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا یا تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا یا تیری بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا ہر چیز زنا۔ اور میں سوچا تو نہیں چاہتا، میں کیسے کہوں کر لوں؟ بس قدموں میں گر گیا سبحان اللہ۔ اور کہا جب میں آیا تھا زنا سے محبوب کوئی شے نہیں تھی، اور اب جا رہا ہوں اس سے محبوب کوئی شے نہیں۔ سمجھائے کہ غیر تزکیہ کیے وہ کیسے تزکیہ ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اس میں ایک راز ہے۔ یزکی کا فاعل خود جناب پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہیں کی شان میں یزکیہم فرمانے والا اے سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ تزکیہ خود سے نہیں ہوتا، تزکیہ کرنے کے لیے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم أر بيتا أفضل من بيت بني هاشم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب چھان ڈالا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی افضل مرد نہ پڑا اور نہ کوئی گھر پایا بنی ہاشم کے گھر سے لگا افضل۔ حدیث کا مطلب میں شعر میں عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ شاہ جی نے سنا دیا۔ حدیث کی مثال آپ کو ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب شاہ صاحب حدیث شریف سناتے ہیں نا آپ کو تو یہ ضرور پڑھا کرتا، اس طرح نظر نہیں لگتا اور اچھی نظر لگ جاتی، برے اثر غائب ہو جاتے۔ تو یہی مانا ہے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ نعت شریف کے دوشے میں کوئی اس سے بھی پہلے کوئی پڑی ہوگی، ایک دوشے سے
اور یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کھوٹے سیکھے کہاں پہ چلتے ہیں ساتھیوں سب مدینے چلے ساتھیوں سب مدینے چلے کھوٹے سیکھے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا خود سہارا مدد کو آئے گا کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے ہم نے خود کو گرا دیا ہے گرنے والے جہاں سنتے ہیں
سناؤ جلدی نہ لمبا نہ کھینچے
جنہوں نے آمدہ نال پڑھے آیا شہبازے شہبازے اب مدد فرمائیے قید خودی میں ہوں اسیر اب مدد فرمائیے قید خودی میں ہوں اسیر اب مدد فرمائیے قید خودی میں ہوں اسیر تاجدار ملک قدرت تاجدارے ملک قدرت مظہر رب قدیر تاجدارے ملک قدرت تاجدارے ملک قدرت مظہر رب قدیر تاجدارے ملک قدرت تاجدارے ملک قدرت
पास है पास है कुछ मेरे पास है हाथ पर तेरे निकालो लाज तेरे हाथ है हाथ पर तेरे बिठाऊं लाज तेरे हाथ है हाथ पर तेरे बिकाऊं लाज तेरे हाथ है कहते हस्ती हस्तो खुद से वो अगर आजाद अपनी कहते हस्तो खुद से रब्त हो जाए गुलामी अपने सुभान अल्लाह रब्त हो जाए गुलामी अपने खुद से जीना सूती को भी सजदा कुछ अपने झूठ से सुभान अल्लाह सूती को भी सजदा कुछ अपने झूठ से दामने उम्मीद को पर अपने मकसूद से दामने उम्मीद को पर तो बुरे मकसूद से जाऊंगा खाली नजर सुभान से अल्लाह आपके दीदार में जाऊंगा खाली नजर से आपके दीदार में जाऊंगा खाली नजर से आपके दीदार में जाऊंगा खाली नजर से आपके दीदार में या कुतुबिया गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीन या कुतुबिया गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीन आंखें बंद कर ले सर से जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा पाक की जालियों को तसव्वुर फरमाएं सुभान अल्लाह लंगर शरीफ वाली जल्दी से अपने काम को देख चले इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है मामूल के मुताबिक उसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और आप तमाम साथी हज़ूर अलैहिस्सलाम को रोज़ा पाक की जालियों को तसव्वुर फरमाएंगे और दुरूद शरीफ बड़ी तवज्जो के साथ समाज पहले फरमाएंगे फिर एक आवाज़ के साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्ली अला नबीना सल्ली अला
اپنی اپنی جو بھی آپ کی مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، دنیا کی حاجت بھی اللہ پاک سے مانگنے میں کوئی کباہت نہیں، یہ ذہن میں رہتا ہے۔ جو کیا قسمت کوئی بولو کوئی حرج نہیں، اپنی اپنی حاجتیں دل میں رکھیں اور پہلے دل میں رکھ لیں اور پھر مل کر فاتحہ پڑھ دیں، جو بھی آپ دل کی اللہ پاک سے بات کرنی دل ہی دل۔ میری گلاس پلا گلاس پہ لا اللہ پاک سے دلی دل میں کریں بات، دلی دل میں جو مانگنا ہے، جو عرض کرنی ہے کریں دل سے خلوص سے۔ اللہ پاک کے محبوب پاک کا نام لیا گیا ہے، محبوبوں کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن